جی السلام علیکم، میرا نام منیب خان ہے اور آج میں اپنے ایک عزیز عمر بھائی ہیں ان کی ایجنسی میں آیا ہوں کمرشیو کے نام سے۔ آج ہم نے ان کے پاس وزٹ کی ہے، کچھ اپنے سوالات لے کے میں آیا ہوں اور میرے کچھ ایسی چیزیں تھی، پرابلم تھی جن کا سلوشن مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ کافی یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی مجھ سے نہیں ہوا پرابلم سولو۔ خیر عمر بھائی سے میں نے کانٹیکٹ کیا، آج انہوں نے مجھے ٹائم دیا، انہوں نے بتایا کہ آپ کمرشیو آ جائیں اور آپ کا اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ تو عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ تھینک یو، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے دوست کو بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کا کمرشیو ایجنسی میں نے دیکھی ہے، بہت اچھی ہے اور کافی اسٹوڈنٹ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو آج میں اپنی کچھ پرابلم اور بیسک کوسچنس کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں جو کہ میں پوچھنا چاہوں گا ای بے کے حوالے سے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا ای بے کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے، آپ ادھر ایجنسی چلا رہے ہیں، ون آف بیسٹ ایجنسی ان لاہور رائٹ ناؤ، اور اس حوالے سے تھینک یو، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا میں پوچھنا چاہوں گا وہاب صاحب کے، ہمارے کچھ کویشچنس تھے۔ ہمارے وہاب بھائی یہ میرے فرینڈ ہیں، ای بے کا کر رہے ہیں، ہم نے نیو اکاؤنٹ کھولا ہے۔ اس حوالے سے ہم عمر صاحب سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ای بے کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اور کیا وہ پاکستانی ڈیٹیل میں بن سکتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ہمیں چاہیے، اس حوالے سے عمر بھائی ہمیں کچھ بتائیں گے آج اور ہمیں گائیڈ لائن دیں گے۔ جی عمر بھائی۔ جی بالکل، آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ ای بے کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اچھا اور یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یو کے میں ایک کمپنی اوپن کریں اور اس کی ڈیٹیل پہ ای بے کا اکاؤنٹ بنا لیں۔ اب اس میں ہر ایک چیز کے پروز اینڈ کونز ہیں۔ جیسے اگر پاکستان سے بناتے ہیں تو آپ کے پاس جو شپنگ پالیسی ہوگی وہ پاکستانی اکاؤنٹ پہ، پاکستانی ڈیٹیلز پہ پاکستان کی ہی ہوگی۔ اٹ مینز آپ نے جو بھی آرڈر لینا ہے وہ پاکستانی پروڈکٹس کا لینا ہے اور پاکستان سے آپ کو شپ کرنا پڑے گا۔ اچھا تو یہ اس کا ایک کہہ لو کہ پاکستانی اکاؤنٹ کا ایک بیک ڈراپ بھی ہے، لیکن ایک اپرچونٹی آپ کہتے ہیں کہ ایک اچھی ہے کہ آپ پاکستان میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نا 2 اسٹیپ ڈراپ شپنگ وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے آرڈر ریسیو ہوا، آپ نے کیا کرنا ہے، مینوفیکچرر سے بنوانا ہے یا آلریڈی آپ کے پاس جو بھی آپ کے لائن میں مینوفیکچررز ہیں، یا پھر آپ نے جو پروڈکٹ جو ہے کہیں سے بھی اٹھانی ہے، کوئی شالمی سے اٹھاتے ہو یا پھر کہیں بھی آپ کا جو سپلائر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو آرڈر تو آ گیا، اب آپ یہ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ میں نے آرڈر کہاں سے ڈیلیور کروانا ہے۔ تو آپ کے پاس آلریڈی ایک بندہ ہونا چاہیے جو 2 سے 3 دن میں آپ کی پروڈکٹ ریڈی کر دے اور پھر آپ اس کو شپ کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان سے تقریباً جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 10 سے 12 دن آپ کے لگتے ہیں شپنگ میں۔ بالکل، اگر آپ یو کے میں کرتے ہو تو میرے خیال سے جو اگر پاکستان سے کرنا چاہتے ہیں تو موسٹلی گڈ جو مارکیٹ ہے میرے نزدیک وہ یو کے مارکیٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک اچھا مارجن بھی آپ کو مل جاتا ہے، پاکستانی پروڈکٹس پہ بھی مل جاتا ہے آپ کو اچھا مارجن۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ اچھا ہمارا یا مائنڈ سیٹ عمر بھائی یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہم کسی کی بھی پروڈکٹ لے کے سیل کر سکتے ہیں یا اپنی ہی بنا کے ہمیں بیچنی پڑے گی؟ ہاں، اس میں آپ کسی کی پروڈکٹس بھی کر سکتے ہیں، اپنی بھی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک یہ تو آپ کی اویلیبلٹی پہ ہے کہ آپ کے پاس کیا اپرچونٹی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو آپ اس پہ جائیں، ای بے پہ چیک کریں، پروڈکٹ ریسرچ کا ایک ٹیب ہوتا ہے۔ اچھا تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کی ورڈ، جو بھی آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے، چیک کریں آپ کے کمپیٹیٹرز کتنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں مہینے میں۔ اوکے، تو ایک جو ٹیری پیک کے نام سے ہے، تو آپ جو ہے نا اس کے پروڈکٹ ریسرچ کے ٹیب میں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے، ہاں، ہنٹنگ کے حوالے سے اس میں پہلے آپ چیک کریں کہ کون سی پروڈکٹ اچھی سیل ہو رہی ہے، اچھا مہینے کے کتنے یونٹ سیل کر رہے ہیں، اس میں آپ کو منتھلی بھی پتہ چل جائے گا، 90 ڈیز کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو جو ہے وہ پورے سال کا، پچھلے 3-4 سال کا بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ پروڈکٹ کی جو ہے سیل کتنی ہے۔ تو جتنے بھی کمپیٹیٹرز اس میں بیٹھے ہوں گے سب کا پتہ چل جائے گا۔ تو آپ ادھر سے پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں، بہت اچھا ٹول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر سے یہ بھی فری ٹول ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو سبسکرپشن بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شپنگ کے حوالے سے ہمارے یہاں کون سی کمپنیز ہیں جو کہ آؤٹ آف
کنٹری یہ شپ کرتی ہیں جو پروڈکٹس ہماری, جو آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہم اپنی یا کسی کی بھی لے کے سیل کر سکتے ہیں, تو اگر ہمیں اپنے ہی ملک سے دوسرے ملک میں بھجوانی ہو تو اس کے لیے کون سی بیسٹ رہے گی شپنگ؟ اچھا یہ جو ہے نا آپ DHL ہے, فیڈ ایکس ہے, اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہیں, تو اس میں آپ کو نا ہر ایک سے لینا پڑے گا ریٹ. جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کے لیے کون سی شپنگ کمپنی سیوٹیبل ہے, یعنی کہ ڈائمینشنز ویٹ کے حساب سے آپ ان سے ریٹ لے سکتے ہیں, جو آپ کو سیوٹیبل ہے تو اس میں آپ جا سکتے ہیں. اچھا عمر بھائی, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کمپنی کی ڈیٹیل پر بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستانی بھی بنتا ہے, بٹ بیسیکلی اگر لانگ ٹائم چلنا ہے تو ہم کمپنی کی ڈیٹیل پر جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا کتنا مطلب کہ کوسٹ ہے جو کہ اکاؤنٹ ہم بنا سکیں, کمپنی رجسٹریشن کروا سکیں, تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑی بتائیں ہمیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ آپ UK کی کمپنی کی بیس پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں. UK کمپنی £50 اس کی فیس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایڈریس نہیں ہے, یو ول ہیو ٹو بائی فرام آن لائن, تو اس کے لیے رجسٹرڈ ایڈریس کی بھی ایک ہے, آئیکن ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ جو ہیں ویب سائٹس ہیں جو ہم یوز بھی کرتے ہیں, یا پھر فزیکلی بھی آپ ایڈریس بائی کر سکتے ہیں. آئیکن کا تو میں نے آلریڈی لیا ہوا ہے, میرا چل رہا ہے ان کے ساتھ پلان نا. جی ہاں, تو اس طرح آپ جو ہے نا بائی کر سکتے ہیں آن لائن. بیسٹ کون سا رہے گا؟ بیسٹ تو فزیکل رہتا ہے. اگر آپ کے پاس ادھر کوئی پرسن ہے جو فزیکلی آپ کو سپورٹ کرے تو ان کا ایڈریس آپ یوز کر لیں, تو وہ بیسٹ ہے. اچھا وہ بیسٹ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا آپ ای بے کے بارے میں جو کہ کمپیئر ٹو امیزون اور ٹک ٹاک شاپ, تو کیا بیسٹ جو ہے نا وہ مارکیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ای بے باقی مارکیٹ پلیٹ فارم سے جو بہتر ہے, کس طرح آپ جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے ہیں؟ اچھا ای بے کی سب سے اچھی جو بات ہے نا اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس میں پروموشن کی دو, ایک تو آتی ہے PPC, ایک ہوتا ہے پروموشن ایڈس کا ہوتا ہے اس میں نا. تو اس میں آپ جتنے % آپ فکس کر دیتے ہو نا اتنے % وہ ایڈ کاٹتا ہے, اور وہ بھی تب کاٹتا ہے جب تک آپ کی سیل نہیں آتی, تب تک وہ کوئی پیسے نہیں کاٹتا. ہاں جی, میں دیکھ رہا تھا وہ لسٹنگ میں جو ہے نا پرسنٹیج بھی ادھر 10% 15% آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں. تو کنٹینیو کریں. تو اس میں یہ سب سے بنا جو میرے نزدیک بینیفٹ ہے نا ای بے میں, وہ یہی ہے کہ آپ کو سیل جب آئے گی تب آپ کی ایڈس کے پیسے کٹیں گے. اب اس میں بھی اگر 100 آرڈرز آئے ہیں تو 70% آرگینک ہیں, 30% تقریباً جو ہیں وہ اس میں ایڈس کے ہوں گے. تو اس میں وہ بھی ایڈ فکس ہوگی. اگر 2% آپ نے چلائی ہے تو 2% کٹے گی, اگر 10% چلائی ہے 10% کٹے گی, اس میں بھی پروفٹ ہوگا. اور باقی آرگینک جو آگے اس میں تو ایڈس کے پیسے کٹیں گے ہی نہیں. اچھا ایک بات اور کہ ای بے جو ہے باقی پلیٹ فارم جو ہے تقریباً 15 سے 20 دن بعد جو ہے نا پیمنٹ ریلیز کرتا ہے آپ کی, تو ای بے کتنے دن بعد جو ہے نا وہ کرتا ہے, کائنڈلی اس کے بارے میں بھی کائنڈلی بتائیں. جی ای بے جو اگر آپ کا نیو اکاؤنٹ ہے تو آپ فرسٹ منتھ تک وہ ریلیز کرنا شروع کرتا ہے. جو ہی وہ ریلیز کرنا شروع کرتا ہے ای بے, تو دین آپ کی وہ پیمنٹ ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آ جاتی ہے. تو ڈیلی بیسس پہ اور ریلیز شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹک ٹاک شاپ یا پھر امیزون ہے, والمارٹ ہے. تو ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک کمپیریٹیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ایک ایج ہے اس میں, کیونکہ اس میں اگر آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ انویسٹمنٹ نکل آتی ہے. 2 ماہ میں آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہو جاتی ہے. وہی پیمنٹ اگلے دن آپ کو ریسیو ہوئی, ادھر سے آپ نے آرڈر پروسیس کیا, تو دین آپ کی انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی. تو آپ جو پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں, سورسنگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کیا یو کے کا, اگر یو کے میں کام کر رہے ہیں یا یو ایس میں کام کر رہے ہیں, وہاں کے لوکل سپلائر سے کر رہے ہیں یا علی ایکسپریس وغیرہ علی بابا سے کر رہے ہیں, چائنا سے جو ہے نا وہ زیادہ تر کر رہے ہیں, کہاں سے زیادہ تر بہتر وے ہے, مطلب کہ اچھے طریقے سے جو سورس ہوتی ہے پروڈکٹ, تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. اچھا اس میں کیا ہے کہ اگر آپ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں تو دین آپ جاتے ہیں علی ایکسپریس کے ساتھ, امیزون کے ساتھ, اس طرح سے والمارٹ ہے. تو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اسٹاک والی پروڈکٹس کے ساتھ تو پھر دین یو ول ہیو ٹو موو ٹو علی بابا.
علی بابا پہ آپ کو بلک کی پروڈکٹس مل جائیں گی اور علی ایکسپریس سے ان سے اچھا ریٹ مل جائے گا. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں علی بابا بیسٹ ہے ہاں علی بابا برانڈ آج کل جی موجودہ دور میں؟ بالکل علی بابا بیسٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو بلک میں پروڈکٹس مل جائیں. یہاں پہ ڈی ایچ گیٹ ہے, وہ بھی ایک اچھا ہے. ڈی ایچ گیٹ ہے, اس کے اوپر کافی جو ہے نا وہ بائنگ ہوتی ہے, مجھے آئیڈیا ہے اس کا. تو یہ ایک دو جو پلیٹ فارم ہیں یہ اچھے ہیں. سی جے ڈراپ شپنگ ہے, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. میں نے سنا سی جے کے حوالے سے آج کل پرابلمس آ رہی ہیں لوگوں کو. ہر پلیٹ فارم کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن ان کے سولوشنز بھی ہوتے ہیں. تو ہر پلیٹ فارم کے ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. علی ایکسپریس کے بھی ہیں ایشوز, ٹھیک ہے, لیکن ہے کہ ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی ایشو ہو تو اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. تو ماشاء اللہ عمر بھائی آپ کا ایکسپیرینس کتنے سالوں کا ہے اور کیا کیا سروس دے رہے ہیں آپ, کائنڈلی یہ بھی بتائیں ہمیں. جی میرا ایکسپیرینس تقریباً 5 سے 6 سال آپ کہہ سکتے ہیں ہو گیا اس میں فیلڈ میں. تو اس کے علاوہ ہم امیزون پرائیویٹ لیبل پہ کام کر رہے ہیں. میرا اپنا بھی برانڈ ہے امیزون پہ, تو پرائیویٹ لیبل بھی کر رہے ہیں. تو لیکن آج کل جو مین ہم فوکس کر رہے ہیں نا وہ ای بے کے اوپر کر رہے ہیں, کیونکہ ای بے ایک اچھا پلیٹ فارم لگا ہے. اس میں جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس اس کے بتائے ہیں, تو ان بینیفٹس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے ای بے زیادہ بہتر لگ رہا ہے ان پلیٹ فارم سے. ماشاء اللہ آپ 5-6 سال سے کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے مطلب کتنے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آپ کے ماشاء اللہ ایجنسی میں کافی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں, تو مطلب کہ کیا ایکسپیرینس رہا ہے کسٹمر کے ساتھ ان کا نا آپ کا؟ آلموسٹ 25 اکاؤنٹس ہیں ہمارے پاس نا. تو اس میں کچھ کلائنٹس آپ کہہ سکتے ہیں 15 سے 20 کلائنٹس ہیں. تو اس طرح سے ہم یعنی کہ ملٹیپل کلائنٹس ہیں تو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو اس میں اپنا بھی کام کر رہے ہیں, یعنی کہ صرف کلائنٹ کے ہی اپنے بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیں. تو فزیکلی اسٹاک بھی پڑا ہوا ہے اس میں. جیسے آپ وی اے کی سروس دے رہے ہیں, تو آپ مارکیٹ میں کیا اسکوپ کہتے ہیں کہ وی اے کی سروسز وغیرہ مارکیٹ میں کیا اسکوپ ہے ای بے کے حوالے سے؟ ای بے آئی تھنک سو اس کی جو سروس ہے وہ بیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو امیزون. اگر امیزون پہ اگر میں امیزون پہ اویلیبل کی بھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں, اس کے بھی میرے پاس کوئی 3 اکاؤنٹ ہیں, 3-4 اکاؤنٹ امیزون پرائیویٹ لیبل کے بھی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فکس آپ کو نا سیلری مل جاتی ہے, اور ایک تو فکس سیلری ہو جاتی ہے. پھر اس کا جو دوسرا ایشو ہے نا امیزون پرائیویٹ لیبل کا, اس میں انویسٹمنٹ کافی زیادہ ریکوائر ہے, تقریباً $10,000 سے $20,000 کی انویسٹمنٹ ہے. تو کلائنٹ جو اچھے ہیں تو وہ جو لانگ ٹرم میں چل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ چلنے دیں, ہم اپنے برانڈ کو بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کلائنٹ تو اسٹے کرتے ہیں, لیکن جو ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جن کو 2-4 مہینے میں ہی جو ہے نا وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں, پہلے دوسرے مہینے میں چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنی اسپینڈنگ ہوگی ہے سیل نہیں آئی. کیونکہ امیزون پہ جو ہے وہ پی پی سی بہت زیادہ اسپینڈنگ ہوتی ہے. اسٹارٹ میں 100% 200% بھی کاسٹ آ جاتا ہے. تو آپ کو جو ہے جو کلائنٹ ہے آپ کا اسپیشلی وہ اتنا ہونا چاہیے کہ بھائی جو لاسز ہیں اسٹارٹ میں بیئر کر سکے, کچھ 6 ماہ کم از کم جو ہے نا آپ کے ساتھ اسٹے کر سکے, اور بجٹ ہونا چاہیے اس کے پاس. یعنی کمپیئر ٹو امیزون ای بے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ای بے کو اسٹارٹ کرنا زیادہ کاسٹلی نہیں رہتا, اور امیزون زیادہ کاسٹلی ہے. امیزون زیادہ کاسٹلی ہے, ڈیفینیٹلی زیادہ کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے. اور آنے والی ینگ جنریشن کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ اگر وہ ای بے کو پریفر کریں گے آپ یا امیزون کو؟ دیکھیں ہر مارکیٹ کے اپنے پروز اینڈ کونس ہیں. امیزون کی بھی اچھی یہ ہے کہ اس وقت نمبر 1 مارکیٹ امیزون ہے. ایگزیکٹلی. اگر سیکنڈ لارجسٹ دیکھیں تو وہ ای بے ہے. تو آئی تھنک سو امیزون بھی اچھی ہے اپنی جگہ, امیزون بھی ایک اچھی مارکیٹ پلیس ہے, یہ نہیں کہ بری ہے, لیکن وہ ان کے لیے ہے جنہوں کے پاس بجٹ اچھا ہے, جو برانڈ بلڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اچھے لیول پہ اسکیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ بندے امیزون پہ جا سکتے ہیں. ہاں جنہوں کے پاس ہے ہی $2-4 ہزار اور وہ امیزون پہ آ کے جو ہے نا کام شروع کر دیتے ہیں. ہاں اگر ان کی اپنی مینوفیکچرنگ ہے, اپنی پروڈکشن ہے,
تو ان کو لازماً جانا چاہیے، امیزون پہ بھی جانا چاہیے، ای بے پہ بھی جائیں، امیزون پہ بھی جائیں، لیکن اپنی پروڈکشن نہیں ہے جنہوں نے چائنا سے سورس کرنا ہے اور وہ $2000 سے کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں پہلی جب آپ نے فرسٹ منتھ پی پی سی چلائی ہے نا تو آپ کو پیمنٹ کوئی بھی نہیں آنی. ٹھیک ہے. تو اس کی آپ کی 100% کاس ہو گئی تو آپ کا پیمنٹ زیرو ہے، یعنی کہ جتنی سیل ہے اتنی آپ نے پی پی سی چلا دی ہے. اب آپ کو پروڈکشن بھی آپ نے پرلے سے بیئر کی، آپ کو پیمنٹ کوئی نہیں آئی. اب نیکسٹ انوینٹری کے لیے بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے. پھر اگلی انوینٹری پہ شاید آپ 100% سے 50% پہ چلے جائیں کیونکہ کچھ آرگینیکلی آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. پھر بھی آپ کو جو ہے نا آپ کی پیمنٹ آئی تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، تو اس میں سے بھی آپ اپنی جو ہے آپ کے پاس انوینٹری ریڈی ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی پیسہ ہونا چاہیے جو تھرڈ انوینٹری ہے. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں ہر سٹیپ پہ پیسے پہلے لگتے 6 مہینے آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی اگر پیمنٹ نہیں آتی تو آپ جو ہے نا آؤٹ آف سٹاک نہ جائیں، آپ اپنی پروڈکشن جاری رکھیں. تو آپ نے پھر اس میں امیزون پہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے میں یہ کہتا ہوں پہلے 3 ماہ میں آپ کی اگر ہے 70-80% کاس ہے، پھر آگے آپ کی 50 پہ جاتی ہے، پھر آپ کی 30 پہ آتی ہے، پھر آپ ٹوٹل کاس بھی دیکھتے ہو کہ آرگینیکلی آپ کے آرڈرز زیادہ ہونے چاہیے. آرگینیکلی بڑھتے رہیں گے تو دین آپ سٹے کرتے ہو. اگر آرگینیکلی آرڈرز نہیں آ رہے، آپ رینک نہیں ہو رہے، صرف پی پی سی سے ہی آرڈر آ رہے ہیں، پیسے لگاتے جا رہے ہیں، آرڈر آ رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیں، ماشاء اللہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ بڑا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. آج کل لوگوں کی سوچ اس طرح ہو چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو نالج ہے وہ نہ ہی شیئر کریں، اور چیزوں کو جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں ماشاء اللہ ایک یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کیا ینگسٹر کو اپنا پیغام دینا چاہیں گے ای بے کے حوالے سے یا ای کامرس کے حوالے سے کہ وہ آنے والی لائف میں اپنے اس کو کس طرح مینیج کرے اور اس کو کس طرح لے کے چلے؟ میں یہی کروں گا ینگسٹرز کے لیے یہی پیغام ہے کہ ای بے ایک میں کہتا ہوں اس وقت سب سے بیسٹ مارکیٹ ہے. تو اس میں آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، یو کے کی ڈیٹیلز پہ بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. یعنی کہ پاکستان میں اگر یو کے کی کمپنی £50 میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو آپ اس سے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور کام اس پہ شروع کر دیں. تو اس میں کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے تو اس میں نمبر جو ہے ویڈیو میں دیا گیا ہے، تو اس پہ رابطہ کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا ہم پوری گائیڈ لائن دیں گے. اگر کسی کو ٹریننگ کی ضرورت ہے تو مین چیز یہی ہے کہ کام کو سیکھا جائے سب سے پہلے. کوئی بھی کام برا نہیں، اگر آپ اچھا کام سیکھ لیتے ہیں نا تو دین آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو نالج بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اکاؤنٹ سسپینڈ کروا بیٹھیں، تو بہتر ہے کہ پہلے سیکھیں تو دین جو ہے نا اس کام کو کریں. سیکھے بغیر کریں گے اکاؤنٹ کی سسپینشن ہو سکتی ہے. جیسے کہ امیزون پہ وائلیشنز کافی آتی ہیں، تو ای بے پر بھی مطلب وائلیشنز آتی ہیں، اور یہ کہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتی ہیں، پرماننٹ ہوتی ہیں. تھوڑا اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں تاکہ پتہ لگ سکے کہ وہ ری اسٹیٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ یا نہیں ہوتا. مارکیٹ میں افواہیں بھی اس طرح کی ہیں کہ اکاؤنٹ جو ایک بار سسپینڈ ہو جاتا ہے پرماننٹلی دوبارہ وہ مطلب ری اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. تو کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیں. اچھا، اس میں جو مین جو اس میں ایم سی ایک لگتی ہے 999، ایک MC011 ہے. MC999 زیادہ تر جو لگتی ہے نا وہ سٹارٹ میں لگ جاتی ہے، کوئی ویریفیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے لگ جاتی ہے. ان کا اگر لگتا ہے نا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ویریفیکیشن یہ وہ، تو دین وہ جو ہے نا MC999 لگا دیتے ہیں. تو وہ بڑا ایزی ہے اس کو ری انسٹیٹ کرنا. اس کو جسٹ آپ ایک کال بک کریں ای بے کے ساتھ، تو ان کو بتائیں، انفارمیشن جو دیتے ہیں ان کو دیں، تو وہ آپ کا ری انسٹیٹ ہو جاتا ہے. جو MC011 ہے نا وہ تب لگتی ہے جب آپ کام کر رہے ہو، آرڈر پروسیس کر رہے ہو، لیکن آپ ٹائملی آرڈر پروسیس نہیں کر رہے، کسٹمر کو صحیح طریقے سے رپلائی نہیں کر رہے، آئٹم ناٹ ریسیوڈ کی ریکویسٹ بہت زیادہ اوپن ہو گئی ہیں، ریٹرنز بہت زیادہ اوپن ہو رہے ہیں، آپ کی ٹریکنگ صحیح نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کی ہیلتھ خراب ہوتی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جو پرفارمنس کا ٹیب ہے ادھر سے چیک کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک نا ریشو دی جاتی ہے کہ آپ کا جو نیش ہے اس کی کیا ہے، آئٹم ناٹ ریسیوڈ کی کتنی آپ کے جو اس میں کہہ لو کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ ان کی کتنی ہے، اور آپ کی ایوریج کیا آ رہی ہے. اگر آپ کی بہت زیادہ ویری ہائی پہ چلی جاتی ہے
تو دین جو ہے نا آپ کو وہ اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں MC011 اس وقت آ جاتی ہے. تو اس کو ری انسٹیٹ کروا سکتے ہیں, اس کی بھی ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو انوائسز دینی ہوتی ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہیں, اس کے لیے آپ کو بل دینا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نا دینی ہوتی ہیں. تو دین جو ہے نا آپ اکاؤنٹ کو ری انسٹیٹ کروا سکتے ہیں. جی جیسے کہ عمر بھائی نے بتایا ماشاءاللہ ان کا ایکسپیرینس 5-6 سال کا ہے, تو اخلاق سے بھی بہت اچھے ہیں. ہم خود جو ہے ہم اپنے ایشوز جو ہیں وہ عمر بھائی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. تو لاسٹ میں اگر آپ بھی اگر آپ کا بھی کوئی ایشو ہو تو اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو عمر بھائی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو عمر بھائی آپ کو اپنی لوکیشن بھی بتا دیں گے. تو ان کی ایجنسی کی لوکیشن جو ہے ایڈریس دیتے ہیں آپ کو. جی یہ لوکیشن آپ کو ہم جو ہے نا آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. یہ شاد باغ میں ہے لاہور کے اندر نا. تو ادھر آپ بالکل آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, آپ کو جو ہے نا وہ لوکیشن بھی سینڈ کر دیں گے. تو کوئی بھی آپ کو کوئری ہو تو اس کو ریزالو کر دیں گے انشاءاللہ. اوکے جی, جزاک اللہ.